بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، جن بیماریوں کا ان کے زمانے کے اطباء، طبیب، ڈاکٹرز یا فزیشن جو بھی تھے اس زمانے میں وہ ماہر علاج نہیں کر سکتے تھے، جناب عیسیٰ ان بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی، گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی، بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی، مردے کو ٹھوکر مارتے قم باذن ربک پہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات کے زمانے میں عربوں کو دو باتوں پہ بہت ناز تھا، فخر تھا، ایروگنس تھا، دو باتوں پہ، ایک اپنی زبان پہ، دوسرے اپنی تلوار پہ۔ وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں، باقی سب عجم ہیں، انہیں اپنی زبان پہ بہت ناز تھا۔ دوسرے اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ ہو جاتی تھی، شمشیر زنی، تلوار، کوٹ فائٹنگ، نسلوں میں کچھ تو کچھ تار چلتا تھا۔ نہ مرنے والے کو پتا ہوتا تھا مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے، اور نہ قتل کرنے والا جانتا تھا میں اسے کیوں مار رہا ہوں۔ اللہ نے رسول خدا کو دو معجزات عطا کیے، ان کی تمام باتوں کے، ان کی زبان کا جواب قرآن کی شکل میں دیا، ان کی تلوار کا جواب علی کی شکل میں دیا۔ حیدر گرامی، جس طرح سے قیامت تک کے لیے قرآن باقی ہے، اسی طرح سے حیدر کرار کی شجاعت باقی ہے۔ نہ ہی قرآن کا کوئی جواب لا سکا ہے، قرآن بھی لاجواب ہے، اسی طرح سے محمد و آل محمد بھی لاجواب ہے، ان کا کوئی بدل نہیں لا سکتا۔ حیدر گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین آج بھی زندہ ہے، اور یہ جو ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے ائمہ شہید ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ مولا امین فرماتے ہیں کچھ لوگ زندہ ہو کے بھی چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور کچھ مر کے بھی زندہ ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، جن کو زندہ بھی پکارو تو مدد نہیں کرتے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، ایسوں کو کیوں پکارتے ہو جو مدد نہیں کرتے؟ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں مت بلاؤ، یہ مدد نہیں کرتے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں تمہارے والے مدد نہیں کرتے، ہمارے والوں کو پکار کے دیکھو، پتہ چل جائے گا مدد کرتے ہیں۔ میں پچھلے 4-5 دن سے مسلسل سو نہیں پا رہا ہوں، سفر کی وجہ سے اور مسلسل تقاریر اور مجالس، تو میرا ساتھ دیجیے گا، گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے، سینہ ساتھ نہیں دے رہا، تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کروں سے قبول کیجیے گا، سارا مطلب میرے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے اتنی مخلوقات بنائی ہیں، لیکن اللہ نے نبی محمد جیسے دوبارہ مخلوق نہیں بنایا۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کہتے ہیں تم لوگ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ وہ مولا علی کو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور رسول خدا کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جب وہ اپنے نگاہوں سے رسول خدا کو دیکھتے ہیں، پھر ہماری نگاہوں سے مولا علی کو، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو جیسا مولا علی کو بتا رہے ہیں، ہماری نظر میں تو علی محمد بھی ایسے نہیں ہے۔ تو ہم انہیں دعوت دیں گے کہ تم نبی کو بھی ہماری نگاہوں سے دیکھو، علی کو بھی ہماری نگاہوں سے دیکھو۔ نہ نبی جیسا کوئی ہے، نہ علی جیسا کوئی ہے۔ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، یہاں بہار الانوار پہ بھی میں نے بھی دیکھا، دوبارہ حوالہ چیک کر رہا تھا، تو مساعدت بہت زیادہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے، تمام ملائکہ سے افضل انبیاء، اور انبیاء میں افضل رسول خدا۔ اور آپ نے فرمایا کہ، اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ آیہ مباہلہ میں اللہ نے فرمایا ہے امیر المؤمنین کو کہ نفس رسالت ہے، جو کچھ رسول خدا کے لیے ثابت وہ علی مرتضیٰ کے لیے ثابت۔ مجھے تفصیلات میں نہیں جانا، تو جو چند مطالب پیش کروں۔
عزیزان گرامی، جناب ختم مرتبت کے لیے تمام مسلمانوں نے لکھا کہ آپ کے اجداد کو بشارت تھی کہ کوئی آخری نبی آنے والا۔ میرے جملے پہنچ نہیں رہے ہیں شاید۔ عزیزان گرامی، تمام اجداد کو بشارت تھی، جناب عبد المطلب کو بشارت تھی، اور یہاں تک ملتا ہے کہ جب آپ ابرہہ سے اپنے مویشیوں کو، اپنے اونٹ، گائے، بکریاں لینے کے لیے گئے تو ابرہہ نے سوال کیا کہ یہ جو ہم نے ہاتھی سدھا رکھا ہے، ٹرین کر رکھا ہے، کہ وہ ڈرائے گا ہمارے دشمنوں کو، تو یہ عبد المطلب کو کیوں نہیں ڈرایا؟ یہ جو سردار ابھی آئے تھے، ہاتھی کو لائے تھے، اس نے کیوں نہیں ڈرایا؟ کہ ہم ہاتھی کو لائے تھے، لیکن عبد المطلب کی پیشانی پہ ایک نور تھا جس وجہ سے ہاتھی نے انہیں ڈرایا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ عزیزان گرامی، مسلمان یہ کہتے ہیں یہ نور رسول خدا کا تھا، اور پھر بحث کرتے ہیں محمد نور تھے یا خاکی تھے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں۔ عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات کے نوتے اور اجداد کو خبر تھی، بشارت تھی کہ رسول خدا آنے والے۔ جناب عبداللہ کو بشارت تھی آپ کے والد کو کہ رسول خدا آنے والے۔ مجمع ہے میرے ساتھ؟ حضرت عبد المطلب کو بشارت تھی کہ رسول خدا، حضرت ابو طالب کو بشارت تھی کہ رسول خدا آنے والے ہیں۔ میں جملوں کو پیش کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ مجھے مجبور کرنے کہ میں موضوع تھوڑا سا اور پھیلا دوں۔ جو میں موجودات پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ اگلے مرحلے میں ہے، مجھے تھوڑا سا وقت زیادہ لینا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ کے متعلق ہے کہ مکے کی ہر خاتون کے دیدی آکاش میری شادی عبداللہ سے ہو، جو ان کی پیشانی پہ نور تھا، یعنی صرف خوبصورت نہیں تھے، نور مجسم تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے خاتون سے کہا ابھی بھی شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ کہا کیوں؟ کہ وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور تھا اب وہ آمنہ کی پیشانی پہ بھی آ گیا۔ یعنی سب جانتے تھے مشرک ہوتے ہوئے کہ یہ نور عام نور نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جناب عبداللہ کی پیشانی پہ نور، جناب آمنہ کی پیشانی پہ نور۔ جناب آمنہ نے نام احمد رکھا، سب مسلمانوں نے یہی لکھا ہے، یاتی من بعدہ اسمہ احمد، کہ میرے بعد اللہ جناب عیسیٰ کے لیے فرماتا ہے اللہ قرآن کریم میں کہ جناب عیسیٰ نے فرمایا اپنے حواریوں سے میرے بعد ایک نبی آئیں گے نام احمد ہوگا۔ جناب آمنہ نے نام احمد رکھا، دادا نے نام محمد رکھا۔ آج بھی ہمارے ہاں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جب میں نے نام رکھ دیا تھا تو پھر تم نے کیوں نام رکھا؟ جناب عبد المطلب سردار ہیں، انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا آمنہ بیٹی جب میں نے نام رکھ دیا تھا محمد تو آپ نے کیوں احمد رکھا؟ مسلمان کہتے ہیں اختلاف اس لیے نہیں ہوا، ماں کو بشارت تھی نام احمد رکھنا، دادا کو بشارت تھی نام محمد رکھنا۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے بتایا تھا آسمانوں میں نام یہ ہے، زمین میں نام یہ ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے دادا نے نام وہ رکھا جو اللہ نے ان پہ نازل کیا تھا، ماں نے وہ نام رکھا جو اللہ ان عزیزان گرامی، کتاب کا نام ہے الغدیر، جلد نمبر 5، سن فرمائیں گے نا؟ کتاب الغدیر، علامہ امین جنہوں نے مولا امیر کی ولایت پہ بہت بڑی کتاب لکھی ہے، یعنی ہماری بڑی جو کتابیں ہیں ان میں سے کتاب ہے الغدیر، 20 جلدوں پہ ہے، 11 جلدیں چھپی ہیں۔ صدام کا دور تھا، پھر وہ کتاب نہیں آ سکی، ان کا انتقال ہو گیا تھا 1970 میں، ان کے بیٹے واپس ایران بھیج دیے گئے۔ تو عزیزان گرامی، جلد نمبر 5 میں انہوں نے بحث لکھی ہے کہ جناب سرور کائنات کے دادا جناب عبد المطلب نے ایک مرتبہ کہا ابو طالب آج رات آمنہ کے گھر میں آمد ہے، عبداللہ ہے نہیں تو آپ فاطمہ بنت اسد سے کہیے آمنہ کے گھر چلی جائیں۔ آپ مکے جائیں گے نا تو مولد النبی، آج بھی وہ اس محلے کا نام مولد النبی ہے، اور خانہ کعبہ سے جہاں صفا و مرمہ ہے اگر اس باب سے باہر نکلیں گے تو ایک آپ کو چھوٹی سی لائبریری نظر آئے گی، یہ گھر تھا جناب عبداللہ جناب آمنہ کا۔ مجمع سننے کا کہ جہاں جناب سرور کائنات کی آمد ہوئی تو جناب فاطمہ بنت اسد وہاں پہ تشریف لے گئیں۔ جب صبح میں واپس آئیں تو کہا کہ اے ابو طالب آپ کے مرحوم بھائی کے گھر میں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، تمام آلائشوں سے پاک، میں ممبر کے احترام میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، تمام آلائشوں سے پاک، دنیا میں بچے کیسے آتے ہیں، لیکن جناب فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہیں اے ابو طالب جو بھتیجا آیا ہے وہ پاک و پاکیزہ آیا ہے۔
جیسے عام بچے آتے ہیں ویسے نہیں آیا، آلائشوں سے پاک ناف بریدہ ہے، خوبصورت آتے ہی سجدہ کیا، دنیا میں آتے ہی کلام کیا، تسبیح پڑھی ہے۔ تو جلد نمبر 5 میں مرحوم علامہ عبدالحسین امینی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے فرمایا، اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی جو میرے بھتیجے میں ہیں، الا النبوہ، سوائے نبوت۔ توجہ فرما رہے ہیں زدہ نگرہ کہ یہ ساری خوبیاں ہوں گی جو میرے بھتیجے میں ہیں، ہمارے بیٹے میں، آج سے 30 برس بعد، اور ٹھیک 30 برس بعد، 30 سنہ کے الفاظ آئے ہیں، مولا کائنات تیرا رضا کو تشریف لائے۔ میرے جملے اگر پہنچ رہے ہوں، میں نے یہ ساری تمہید بادی سے ایک جملے کے لیے، عزیزان گرامی، جناب عبد المطلب علیہ السلام کو بشارت تھی رسول خدا کی، جناب عبداللہ کو بشارت تھی رسول خدا کی، جناب آمنہ کو بشارت تھی رسول خدا کی، توجہ، جناب ابو طالب علیہ السلام کو بشارت تھی رسول خدا کی، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو بشارت تھی رسول خدا کی، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو بشارت تھی رسول خدا کی۔ جناب خدیجہ رشتہ قبول ہی نہیں کرتی تھی، جو رشتہ آتا کہتی چچا منع کر دیجئے۔ جناب خدیجہ کے چچا نے کہا بھتیجی بہترین رشتے آ رہے ہیں، نوابوں کے رشتے آ رہے ہیں، آپ بغیر دیکھے منع کر دیتی ہیں۔ کہا چچا مجھے بشارت دی گئی ہے، ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اللہ نے مجھے ان کے لیے مخصوص کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یہ نہیں، ان سب ہستیوں کو بشارت رسول خدا کی وجہ سے، تو کیا رسول خدا کو کوئی بشارت نہیں تھی؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں، مسلمانوں نے بنا رکھا ہے کہ انہیں ورقہ بن نوفل بتا رہا ہے اب آخر نبی۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں، دینیات پڑھی ہے تو یہاں کوئی پاکستانی ہے تو دینیات آپ لوگوں نے پڑھی ہے پاکستان کی؟ پاکستان کی دینیات میں لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں کہ ورقہ بن نوفل، کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جب پہلی وحی آئی جناب سرور کائنات پہ تو آپ نے فرمایا میرا ماموزاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل، اسے بلا لیتی ہوں، وہ پچھلی کتابوں کا عالم ہے۔ اس نے آنے کے بعد کہا مجھے لگتا ہے اب آخری نبی ہے، یعنی مدینۃ العلم کو ورقے بتائیں گے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ سب اپنے ہی ہے نا۔ تو جانے گرامی یہاں پہ میں جو جملے پیش کر رہا ہوں کہ ورقہ بن نوفل بتا رہا ہے مدینۃ العلم کو آپ آخری نبی لگ رہے ہیں، مجمع نہیں ہے۔ جناب موسیٰ خود بتا رہے ہیں، جناب عیسیٰ کے حوالے میں بتا رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ 40 برس کے سن میں اور ورقے بتا رہے ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اب شاید پہنچ گئے جانے گرامی۔ جانے گرامی اگر یہی عقیدہ نبوت ہے تو تصحیح کر لو، خود سمجھ نہیں آ رہا تو آل محمدی سے پوچھ لو۔ ایسوں سے کیوں پوچھ رہے ہو جو ساری زندگی مشرک رہے؟ علی سے پوچھو محمد کیا۔ اب میرے جملے پہنچ رہے جانے گرامی۔ میرے جملے پہنچ رہے جانے گرامی۔ بھئی آپ ہی لوگوں نے کہا رسالت تو پیش کیجئے تو رسالت پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں توحید سمجھنی ہے تو آل محمد سے سمجھو، کسی اور کے پاس بیٹھے کے پتہ نہیں کیا سمجھا دے گا، اللہ کی ٹانگ۔ میں نے نام نہیں لیا کسی کا، میں تو کتاب کا بھی حوالہ نہیں دیا بھائی۔ تو جانے گرامی اب توحید کسی اور کے پاس سمجھنے بیٹھیں گے وہ بتا دے گا کہ روز قیامت اللہ نظر آ جائے گا، اللہ ایسا ہے۔ ایسی توحید دینے والے پر لعنت۔ خدا کی قسم توحید کا بھی تمسخر کر دیا ہے علیہ باللہ کہ توحید غیروں سے خدا رہا توحید نہ لے۔ اپنے بچوں کے لیے میں جملے پیش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں بڑے تو اسی کے سکھائے بیٹھے ہیں، آپ کو سب معلوم ہے۔ جانے گرامی توحید کو سمجھنا ہے تو اہل بیت رسول سے سمجھیے، رسالت کو سمجھنا ہے تو اہل بیت رسول خدا سے سمجھے۔ جانے گرامی مسلمانوں میں تو آج تک اعتراف ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے کھول کے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھئی، جب نماز پڑھاتے ہوں گے تو قبلے کا رخ ہوتا ہوگا، صحابہ کی طرف پشت ہوتی ہوگی، انہیں کیا پتا ہاتھ کھلے ہیں یا بند ہیں؟ ان اہل بیت سے پوچھے جن کے سامنے تہجد گھر میں پڑھ کے آتے تھے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟
جانے کہ رامی وضو میں چلے گھر سے کر کے آتے تھے، وہ تو دیکھا ہی نہیں ہوگا، گھر سے وضو کر کے آ رہے ہیں تو جانے کہ رامی جناب سیدہ سے پوچھے، مولا علی سے پوچھے، مولا حسن سے پوچھے، مولا حسین سے پوچھے وضو ایسے کرتے تھے ایسے کرتے تھے، جنہوں نے بار بار وضو دیکھا وہی بتائیں گے، پریشان تو نہیں ہو رہے۔ جانے کہ رامی سرکار ختمی مرتبت کی عظمت کو سمجھنا ہے تو آل محمد سے سمجھے۔ تو میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں جانے کہ رامی جناب خدیجہ الکبریٰ نے نام سنا کہ کوئی محمد ہے جو صادق و امین ہے، اب بی بی کو بشارت ملی ہے کہ آخری نبی بھی، تو اب جناب خدیجہ الکبریٰ ملیکۃ العرب، بی بی کا لقب ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب یعنی بے تاج ملکہ، پورے عرب کی ملکہ۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ تو ملیکۃ العرب تمام عرب کی ملکہ، سب سے زیادہ دولت مند خاتون۔ بی بی کی تجارت مشہور تھی، جب بی بی نے نام سنا تو بی بی کے گھر میں بے انتہا غلام و کنیزیں تھی، بی بی نے انہیں اولاد بنا رکھا تھا، غریب نواز بی بی تھی۔ میں جملے کہہ رہا ہوں اچھا لیکن ابھی پیسہ جوڑ کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے ملیکہ کہلانا ہو۔ جو میرے جملوں پہ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں تو جناب میں اشاروں میں بہت سی باتیں کہتا ہوں، بہرحال جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام، جو نہیں پہنچ رہے ہیں ان پہ بھی سلام، اپنوں پہ سلام بھی بھیج سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں میں۔ تو جناب اس مجمع میرے ساتھ رہے جو میرے مزاج سے آشنا ہے، میرا پہلا اتفاق ہے آپ کے شہر میں۔ تو جناب اب جہاں جناب ملیکۃ العرب نے سنا کہ کوئی محمد ہے 24 برس کے، جس تجارت میں ہاتھ رکھتے اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، جس باغ میں قدم رکھتے وہاں پہ پھل زیادہ ہوتا ہے۔ جملے بہت رہے، اگر کسی فصل میں چلے جائیں، کسی جہاں پہ کراپس ہوتی ہیں وہاں چلے جائیں تو فصل بہتر ہو جاتی ہے، اگر کسی خاندان کے پاس مویشی ہیں اگر وہاں چلے جائیں تو ان کے جانور دودھ زیادہ دیتے ہیں۔ بی بی نے سمجھ لیا کہ جو بشارت ملی ہے نشانیاں تو ساری ہیں، تو میں سرا نامی آپ کا آپ کی زبان میں کہتا ہوں پرسنل اسسٹنٹ اور نوکر کا گھر میں ملازم، بی بی نے کہا کہ میری طرف سے محمد کو دعوت دیجیے، میرا مال تجارت دمشق لے لیں۔ پورا پڑھوں میں المناقب میں بڑی بڑی ہماری جگہ کتابوں میں رسول خدا کے جو موجزات ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات۔ دیکھیں رسول خدا نے جو معجزات دکھائے ہیں نا تو ہماری کتابوں میں 1000 سے زیادہ معجزات درج ہیں۔ علامہ مجلسی نے رسول خدا کی جو حیات القلوب لکھی ہے اور حق الیقین، 1000 سے زیادہ معجزات جو رسول خدا نے دکھائے، اور 24 معجزات لکھے ہیں جسد مطہر میں، جس میں مبارک میں ان the body of the holy prophet 24 معجزات لکھے ہیں۔ یہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، یہ بسم اللہ ایسے کہیے کہ نہ پیش کریں بھئی، چند افراد کا بولنا کافی نہیں ہے۔ جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے تھوڑا سا ہاں ہوں کر لیں گے، تھوڑی سی میری انکریجمنٹ ہو جائے گی۔ علی ولی کی جسے صدا پسند نہیں، علی ولی کی جسے صدا پسند نہیں، ایسے لوگ ہمیں پسند نہیں، کل ایمان نعرہ حیدری۔ توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ تو جناب گرامی اب یہ سارا مجمع میرے ساتھ رہے تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے دعوت دی رسول خدا کو۔ دیکھیں میں جملے جو پیش کر رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ رسول خدا نے نہیں کہا مجھے مال تجارت دے دی، جو لوگ پہنچ رہے ہیں دیکھیں رسول خدا کے متعلق کیا مشہور تھا کہ بھئی یہ یتیم ہے۔ عزیزان گرامی سرور کائنات نے نہیں کہا مال تجارت مجھے دیجئے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے ملیکۃ العرب تھی، محمد نے دولت دے کی۔ توجہ، جناب خدیجہ نے دعوت دے کے بتایا ہم طلبگار محمد نہیں۔ اب میرے جملے بہت رہے ہیں، عظمتیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کی۔ تو جانے کہ ایک مرتبہ دعوت دی کا میسرہ دعوت دیجئے، رسول خدا تشریف لائے، کہا آپ کو دعوت دی ہے ملیکۃ العرب نے اور کہا کہ آپ تشریف لائیے، ہمارا مال تجارت دمشق لے جائیے۔ اس زمانے میں سینٹرل شہر قرآن قدیمی ترین شہروں میں دمشق سٹی ہے، دمشق۔ تو کہا کہ آپ رسول خدا تشریف لائے، کہ میری کچھ شرائط ہے، میری کچھ شرائط ہے، میں مال تجارت نہیں لے جاؤں گا، میرے نزدیک کچھ جائز ہے کچھ ناجائز۔ وہ مسلمان جو کہہ رہے ہیں کہ 40 برس کے سن میں نبی بنے ہیں تو 24 برس کے سن میں بتا رہے ہیں جائز بھی ہے۔
ناجائز بھی ہے. عزیزان گرامی جو نزول شریعت سے پہلے جائز و ناجائز بتائے وہ محمد. یا سیدی یا مرشدی یا نبی یا نبی یا سیدی یا مرشدی یا نبی یا نبی یا سیدی یا مرشدی یا نبی یا نبی کل ایمان نعرہ حیدری. توجہ فرمانا ہے نا عزیزان گرامی, مضمون پورا سنے کے میں جو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا مال تجارت لے جائیے. تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک کچھ جائز کچھ نہ جائز. جناب خدیجہ نے فرمایا جو آپ کہیں گے وہ میرے نزدیک بھی جائز ہے اور جو آپ فرمائیں گے ناجائز وہ میرے نزدیک بھی ناجائز. سارا مجمع نہیں ہے خدا کے قسم. عزیزان گرامی آپ نے فرمایا جو آپ فرمائیں گے وہ میرے نزدیک وہی جائز نہ جائے. آپ نے فرمایا آپ کا مال تجارت لے کے جاؤں گا تو منافع کا پروفٹ کا اتنا حصہ میرا ہوگا, میں اتنا شیئر لوں گا بھی مال تجارت میں لے جانا. تو آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس تاریخ کو حرکت کروں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تاریخ پیغمبر نے مشخص کی, دن آپ نے مشخص کیا, ڈیٹ یہ ہوگی دن یہ ہوگا, اس دن چلوں گا. جناب خدیجہ نے فرمایا مجھے قبول. آپ نے فرمایا کہ بھئی سربراہی میری ہوگی. آپ نے فرمایا جناب خدیجہ نے فرمایا مجھے قبول ہے. یہ سارے میرے نوکر آپ ہی کے نوکر. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. جناب سرور کائنات تشریف لے گا اس تاریخ کو چلیں گے, ان سب کو بتا دیجئے گا. جناب سرور کائنات تشریف لے گا. بی بی نے کہا میں سارے خادموں سے کہہ دوں جو یہ کہیں ویسا کر. یہ جب روک دیں تو رک جانا, یہ کہیں چل دو تو چل دینا, یہ کہیں کہ پڑاؤ ڈال دو قافلے کو روک دو پڑاؤ ڈال دینا, یہ کہیں قافلے کو چلا دو تو چل دینا. یہ میرا مال تجارت نفع میں بیچیں, نفع میں بیچ دینا, خسارے میں بیچیں, خسارے میں بیچ دینا. انگلی نہ اٹھانا. کیوں؟ یہ کہیں دن ہے تم سب کہنا دن ہے چاہے تارے چمک رہے ہو, یہ کہیں رات ہے چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات. ابھی آیت نہیں آئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جناب خدیجہ پہلے سے اطاعت سکھا رہے ہیں. میرے دل میں بہت میرے دل میں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت ہے جب کسی کو اطاعت نہیں معلوم. بی بی اس وقت بھی ساری کائنات کو اطاعت رسول خدا سکھا رہی ہے. عزیزان گرامی روایت میں لکھا یہ ہے, شیعہ سنی مورخین نے لکھا جناب خدیجہ کو کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا جتنا رسول خدا کے جانے سے ہوا. آپ نے فرمایا واپس آئے, کہا کہ میں سنا بس جو کچھ ان میں دیکھو مجھے آ کے منو ان بیان کر دیں. تو میسرہ نے پوچھا بی بی آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ بی بی بہت زیادہ پردہ دار ہے, کیا چادر لیتی تھی اس وقت جب پردہ ہی نہیں کرتی تھی. اور جناب خدیجہ اس وقت بھی سیاہ چادر لیتی, برقع لیتی, پردہ کرتی تھی. حضرت گرامی بی بی نے فرمایا کہ جو کچھ ان میں دیکھو وہ سب کچھ مجھے نہیں بیان کرنا, میں نوان بیان کرنا. تو میسرہ نے پوچھا بی بی آپ کیا توقع کر رہی ہیں؟ کہا مجھے یہ مظہر العجائب لگتے ہیں, جو ہمیں بشارت ملی ہے وہ یہی ہے. کہا میسرہ نے کہا ٹھیک ہے بی بی. جب واپس آئے گا بی بی آپ کو اتنا منافع ہوا ہی نہیں جتنا ان کے جانے سے ہوا. جناب سرور کائنات تشریف لائے. بی بی نے خود ہی جناب سرور کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا, کہا کہ آپ چاہیں تو سارا منافع آپ نے فرمایا میں جتنا کہا تو اس سے زیادہ نہیں لوں. جب میں اپنے دل سے میں راضی ہوں, تکلف میں نہیں کہہ رہی ہوں, میں راضی ہوں دل سے سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں, یہ سب آپ رکھ لیجئے. آپ نے فرمایا کہنا میری صداقت کی علامت تھا, کرنا میری امانت کی علامت. میں صادق و امین ہوں. آپ نے جتنا کہا تھا اس سے زیادہ منافع نہیں لوں گا, باقی سب آپ ہی کا ہے. مال تجارت آپ کا تھا, منافع بھی آپ کا, جو میرا حصہ تھا اس سے زیادہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. منافع لیا, جناب سرور کائنات تشریف لے گئے. اب بی بی نے پوچھا میں سنا کیا دیکھا ان میں؟ کیا بی بی آپ نے صحیح فرمایا تھا یہ واقعاً مظہر العجائب ہے. بی بی ہم نے دیکھا, مجھے 24 معجزات جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اسی پہ تمام کر دوں گا, جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک سناؤں گا.
جانے گرامی ایک مرتبہ میسرہ نے عرض کیا بی بی ہم نے یہ دیکھا بلند قامت سے بلند قامت آدمی ہو no matter how tall a person جب ان کے سامنے آتا سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کوئی ان سے اونچا نظر آتا اب اگر پیغمبر کچھ نوازوں کو کاندھوں پہ بٹھا لے تو مانو نہ خالق کو منظور تھا میرے جملے پہنچ رہے ہیں ایسا گرامی جناب خدیجہ نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا کبھی بھی ان کی پیشانی سے خاص نور نکلتا پیشانی سے پیغمبر کی پیشانی کا نور مشہور ہے جب صحابہ آتے تھے نا دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے کوئی ام المومنین رسول خدا کا کوئی معجزہ سکھا دیں کوئی معجزہ بتا دیں کوئی رسول خدا کی حدیث سنا دیں تو سارے صحابہ دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے پہنچے ہی نہیں لوگ صحابہ دروازے ہی لائق ہے کتنے لوگ پہنچ رہے ہیں تو سارے صحابہ دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے توجہ امہات المومنین دروازے کے پیچھے سے معجزہ بتاتی عزیزان گرامی صحابہ ہیں در والے علی ہیں گھر والے جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام بھئی یہ میرے اشاروں کے نام میں جملے پہنچ بھی نہیں ہیں میں اپنے آپ سے بولے جا رہا ہوں مست کلندر علی علی مست کلندر علی علی ذرا زور سے بولو علی علی من کنتا مولا علی علی من کنتا مولا علی علی ہم سب کے مولا علی علی ہم سب کے مولا علی علی کعبے میں ولادت علی علی مسجد میں شہادت علی علی محشر میں ملیں گے علی علی وہاں جان چلیں گے علی علی بھر بھر کے پیئیں گے علی علی کچھ لوگ ملیں گے علی علی ہم سے وہ کہیں گے علی علی ہم کو بھی دے دو علی علی ہم ان کو کہیں گے علی علی یہ ان کو ملے گا علی علی جو دل سے کہے گا علی علی جو دل سے کہے گا علی علی پھر وہ بھی کہیں گے علی علی ہم سب کہیں گے علی علی ہم سب کہیں گے علی علی منزلارائے پنجتنی سپر پاور ایٹم بم نعرہ توجہ فرما رہے ہیں نہیں میں محبتوں کا ممنون ہوں آپ کی تو گرامی ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا تو یہاں جناب خدیجہ کبریٰ سے میں جو جملہ پیش کر رہا ہوں جب میسرہ نے کہا کہ آپ کی پیشانی سے جناب رسول خدا کے متعلق کہا کہ آپ کی پیشانی سے خاص نور نکلتا ہے نور جب صحابہ نے بھی پوچھا تھا ام المومنین کوئی رسول خدا کا معجزہ بتائیے تو ایک ام المومنین نے کہا کہ رسول خدا جب ہم دن میں سلائی کڑھائی کر رہے ہوتے تھے سوئی کھو جاتی تلاش کرنے سے نہیں ملتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تو صحابہ نے کہا ہے ام المومنین رات میں تو اور زیادہ تاریکی ہو جاتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی کیونکہ رات میں پیغمبر گھر تشریف لاتے تھے جو سوئی دن کی روشنی میں نہیں ملتی تھی پیغمبر کی پیشانی کے نور میں رات میں مل جاتی تھی او امت کے بیٹوں ملاؤں کی نہ ماننا نہیں ہے مجمع ملاؤں کی نہ ماننا کہ محمد خاکی ہے ماؤں کی مان لو مائیں بتا گئی ہیں پیغمبر نور تھے میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی ابھی تو میں نے شروع کیا ہے معجزات سارے مجھے پیش کرنا ہے تو جانے گرامی کام میسرہ اور کیا دیکھا کبھی بھی ان کے بدن سے ایک خاص خوشبو آتی ہے 1 سے 2 دن تک جہاں سے گزر جائے خوشبو آتی رہتی ہے ابھی بھی سارے مجمع کی توجہ نہیں ہے شیعہ تمام علماء نے لکھا یہاں تک کہ کافر و مشرک کہتے تھے کہ لگتا ہے یہاں سے محمد گزرے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ خوشبو بتا رہی ہے کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں کسی پرفیوم میں ایسی خوشبو نہیں جیسی محمد کے بدن سے آتی ہے اب سمجھ میں آیا حدیث کساب جب دونوں نوازے آگے گھر میں فرماتے ہیں مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانھا رائحۃ جدی رسول اللہ خوشبو خاص
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کی خوشبو خاص تھی. میرے تمہیں بہت رہے جانے گا خوشبو خاص تھی. جناب خدیجہ نے پوچھا فیصلہ اور کیا دیکھا؟ یہ جناب خدیجہ کا بار بار پوچھنا بتانا بی بی کو بھی فضائل سننے کا شوق تھا. ابھی تو فرما نہیں اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی پشت پہ ایک نشان ہے, ہم اسے کہتے ہیں مہر نبوت. یہ تو ہمیں چھٹے ماں نے بتایا کہ اس پہ لکھا تھا خاتم النبیین.